بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں مائی ہوپ۔ میرے چینل کا پہلا نام لیٹس ٹو نیچر تھا، جسے چینج کر کے تو میں نے مائی ہوپ کر لیا ہے۔ میرا چینل ایک موٹیویشنل اور انفارمیٹیو چینل ہے، اور میری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے رمضان کے انعامات۔ رمضان کی آمد ہے، صرف چند دن ہی رہ گئے ہیں، پھر رمضان سٹارٹ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ لہذا موقع کی مناسبت سے میں نے سوچا کہ ذرا ایمان کو تازہ کر لیا جائے اور رمضان میں ملنے والی خصوصی انعامات کی یاد دہانی کروا دی جائے آپ سب کو، تاکہ اگر رمضان نصیب ہو جائے تو اس سے فائدہ اٹھانا آسان ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ پورا رمضان ہمارے نصیب میں کر دے اور رمضان کی انعامات سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق بھی عطا فرما دے، آمین۔ رمضان اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا وہ مہمان ہے جو سال میں صرف ایک مرتبہ ہی آتا ہے، اور اپنی جھلک دکھا کر جس تیزی سے آتا ہے اسی تیزی سے چلا بھی جاتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم سے کچھ لے کر نہیں جاتا، بلکہ بہت کچھ ہمیں دے کر جاتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا کیا انعام ملتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان کا ہر نیک عمل خود اسی کے لیے ہے، مگر روزہ، کہ وہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، اور روزہ گناہوں کی ایک ڈھال ہے۔ یعنی روزہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے ساتھ مخصوص کیا ہے، اور اس کا اجر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی دینا ہے۔ کتنا دینا ہے یہ کوئی انسان نہیں جانتا۔ اور روزہ جو ہے یہ بندے اور گناہوں کے درمیان ایک بہت بڑی رکاوٹ بھی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، روزہ دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ روزہ دار کو دو خوشیاں حاصل ہوں گی، ایک تو وہ کہ جب وہ افطار کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے، اور دوسرے وہ جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو اپنے روزے کا ثواب پا کر خوش ہوگا۔ یعنی اتنا زیادہ ثواب اس کو ملے گا کہ وہ حیران ہی رہ جائے گا، اور اس ثواب کو پا کے وہ بہت زیادہ اس کو خوشی ملے گی۔ اور پھر یہ کہ اس کے منہ کی بدبو جو ہے وہ اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ روزہ دار کے لیے ایک اور خوشخبری سن لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سحری کھاؤ کہ سحری میں برکت ہوتی ہے۔ یعنی سحری کے کھانے میں آپ کے لیے برکت رکھ دی گئی ہے، اس لیے سحری ضرور کھانی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین بیڑیوں میں جکڑ دیے جاتے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے، اس میں ہمیں 5 خوشخبریاں دی جا رہی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ایک روایت میں ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ روزہ دار کے لیے تو خوشخبریاں ہی خوشخبریاں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازے کا نام الریان ہے، اس میں سے صرف روزہ دار ہی داخل ہوں گے، اور پھر جب وہ روزہ دار داخل ہو جائیں گے تو پھر اس کے بعد اس کے دروازے کو بند کر دیا جائے گا۔ ایک اور خوشخبری سن لیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم کے ہر نیک عمل کو 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزے کے سوا، کیونکہ وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ پتہ نہیں کتنی جزا ملے گی۔ اب یہ حدیث آپ کے لیے مغفرت کا پروانہ لے کر آئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایمان و اخلاص اور ثواب کی نیت سے روزے رکھے تو اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو جو شخص ایمان و اخلاص اور ثواب کی نیت سے رمضان میں قیام کرے، یعنی کہ نماز تراویح ادا کرے، تو اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور جو شخص ایمان و اخلاص اور ثواب کی نیت سے شب قدر کا قیام کرے تو اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ان احادیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اگر ہم روزے کی تمام شرائط کو پورا کرتے ہوئے روزے رکھیں گے تو یقیناً عید تک ہم گناہوں سے پاک ہو چکے ہوں گے انشاءاللہ۔ اب آخر میں ایک بار پھر سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نصیب میں رمضان کو کر دے، اور ہمارا خاتمہ بالخیر کر دے، اور ہماری بخشش کا سامان پیدا کر دے۔ ملتے ہیں پھر نیکسٹ انشاءاللہ۔